دیکھو اشرف، اچھی طرح سوچ لو، میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، پورے خاندان میں اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے۔ وہ تو مجھے خوف خدا ہے کہ تمہاری واجبی سی شکل و صورت والی لڑکی کا ہاتھ مانگ رہی ہوں، ورنہ میرے بیٹے کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ میری پھپھو نے سر جھکائے ان کی بات سنتے میرے ابو پر بم پھوڑا۔ میرے ابو یہ سن کر سکتے میں آ گئے، پر آپا، سلیم تو ابھی کچھ کماتا بھی نہیں ہے، ہر وقت آوارہ پھرتا رہتا ہے، میں اپنی بچی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کیسے دے دوں؟ نہ اشرف، وہ کوئی غیر ہے جس کے متعلق ایسی باتیں کر رہے ہو۔ مانتی ہوں وہ ابھی کچھ نہیں کرتا، پر جب بیوی کی ذمہ داری پڑے گی تو خود ہی کمانے لگے گا۔ دیکھو بھائی، میں تو سیدھی بات کروں گی، تمہاری لڑکی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، کب کرو گے اس کا بیاہ؟ کون آئے گا اسے اس غریب خانے میں بیانے؟ ارے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا رشتہ مل گیا، نہ کوئی مانگ نہ کوئی جہیز، نہیں تو لوگوں کی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں جو کچن میں کپوں میں چائے ڈال رہی تھی، پھپھو کی اس بات سے میرے ہاتھ کانپ گئے۔ مجھے ان کی سوچ پر تعصب ہوا کہ وہ ایک عورت ہو کر ایسی ظالمانہ الفاظ کیسے استعمال کر سکتی ہیں۔ میں نے چائے چھوٹی بہن کو دی اور خود کچن کی دیوار سے لگ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ ابا نے ایک نظر اماں پر ڈالی جو کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ آپا، وہ سب تو ٹھیک ہے، پر ہمیں کچھ سوچنے کے لیے ٹائم چاہیے، ابھی ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اس وقت تو وہ خاموشی سے چلی گئیں۔ رات کو ابا نے اماں سے بات کی کہ تم کیا کہتی ہو؟ آپا کو رشتے کے لیے ہاں کہہ دیں، چلو ایک بوجھ تو سر سے اتر جائے گا۔ میں جو اماں کو دوائی دینے آئی تھی، دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ اماں نے ابا سے کہا، نہ، آپ کی مت ماری گئی ہے کہ ان کے ہڈ حرام بیٹے کو اپنی بیٹی دے دوں، کام دھندا وہ کرتا نہیں، اور یہ اچانک آپ کی آپا کو آپ پر ترس کہاں سے آ گیا؟ پہلے کہاں تھیں جب آپ بیمار پڑے تھے؟ تو میں ان سے چند پیسے ادھار لینے گئی کہ آپ کی دوا دارو ہو سکے۔ اس وقت تو انہوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ آج بھی وہ آپ کی محبت میں نہیں آئی، بلکہ اپنے نکمے بیٹے کے لیے ہماری کماؤ بیٹی چاہیے جو کما کر لا سکے۔ اف، خدا خوف سب سمجھتی ہوں، میری طرف سے تو صاف انکار ہے، ہم پر بوجھ نہیں ہے، وہ کما کے لا رہی ہے تو گھر کے حالات تھوڑے بہتر ہوئے ہیں۔ آپ سے تو مجھے کبھی امید نہ تھی۔ اپنی ماں کا یہ روپ اور لہجہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی، یہ ان کی ممتا تھی یا کچھ اور، میں سمجھ نہ سکی۔ میں الٹے پاؤں واپس آ گئی اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ کچھ دنوں بعد ہماری پرنسپل نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری کہیں بات پکی ہوئی ہے؟ میں نے نہ سمجھی میں نفی میں جواب دیا۔ اس کے اگلے ہی دن کچھ عورتیں اور ہماری پرنسپل ہمارے گھر تشریف لائیں اور میری ماں کے پاس بیٹھ گئیں، اور میں گھر کے کام کرنے لگی۔ ان میں سے ایک عمر رسیدہ خاتون مجھے بڑی گہری نظروں سے کام کرتا دیکھ رہی تھیں۔ میں کبھی کبھی ان کی طرف دیکھتی اور ایک مسکراہٹ سے جواب دیتی، پھر کام میں مگن ہو جاتی۔ وہ کافی دیر میری ماں سے راز و نیاز کرتی رہیں۔ میرے والد صاحب بھی کام سے آ گئے۔ اجنبی عورتیں گھر میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد ابا کے پوچھنے پر اماں نے بتایا کہ وہ اریب کے رشتے کے لیے آئے تھے۔ ان کا ایک بیٹا اور بیٹی ہیں، والد نہیں ہیں۔ بیٹے کی اپنی کریانے کا سٹور ہے۔ اریب کے اسکول کی پرنسپل ان کی رشتہ دار ہیں، وہی لے کر آئی تھیں ان کو ہماری اریب پسند آئی ہے، اور مجھے بھی یہ رشتہ معقول لگا ہے۔ ان کو شادی کی جلدی ہے، لڑکے کی ماں بیمار رہتی ہے، اس کی مرضی ہے کہ بیٹے کی شادی جلدی سے ہو جائے۔ آپ اجازت دیں تو وہ منگنی کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ لڑکے کی تصویر بھی دے گئے ہیں۔ ابا نے تصویر دیکھ کر کہا، لڑکا دیکھنے میں تو اچھا ہے، پہلے میں چھان پٹک کروا لوں، پھر کوئی جواب دیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ میرے والد نیم رضامند ہو گئے تھے، پر مجھے آپا کا خیال آ رہا ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں گی۔ ابا نے پریشانی سے کہا، اب ان کی ناراضگی کی خاطر اپنی بیٹی کنویں میں جھونک دوں؟ آپ کل ہی جا کر لڑکے کے بارے میں پوچھ گچھ کر کر آئیں، ایسے رشتے بار بار نہیں آتے۔ ایک لڑکا ہے، اوپر سے اپنا کاروبار، ایک بہن ہے، وہ بھی بیاہ کر چلی جائے گی، اور ماں، وہ کتنے دن زندہ رہے گی؟ ہماری بیٹی خوش رہے گی۔ اماں اپنا تجزیہ بیان کر کے وہاں سے اٹھ گئیں، اور یوں آنن فانن میری بات پکی ہو گئی۔ میری پھپھو کو پتہ لگا تو وہ آستینے اوپر چڑھا کر ہم سے لڑنے آ گئیں۔ میری اماں اور ابا کو خوب برا بھلا کہا اور ایک حقارت بھری نگاہ مجھ پر ڈال کر چلی گئیں، اور ایسے گئیں کہ دوبارہ نہیں آئیں گی۔ میرے ابا بس سر جھکا کر سب سنتے رہے۔ وہ شروع سے ہی ایسے ہی تھے، دب کر رہنے والے، اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ عورتیں پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آئیں اور جاوید کے نام کی انگوٹھی میری انگلی میں ڈال گئیں۔
1 माह बाद शादी का अंदिया दिया। मैं बहुत खुश थी। अचानक एक दिन मेरी फूफो घर आई। हम सब उनको देखकर बहुत हैरान हुए। वो कहने लगी, तुम्हें तो शायद अपनी बहन की कोई परवाह नहीं, पर मुझे अपनी माँ जाए की परवाह है। मोटे मोटे आंसू इनकी आंखों में आ गए और मुंह पर कपड़ा रखकर रोने लगी। मेरे वालिद साहब ने इन्हें गले से लगाया और इन्हें चुप कराया। मुझे भी अपने पास बुलाया और मेरा माथा चूमा। चलो कोई बात नहीं, हमारे नसीब में नहीं थी। मैं बाल खोलकर कंघी करने लगी। मेरे बाल बहुत खूबसूरत और घने थे, कमर से थोड़ा नीचे तक आते थे। फुप्पो ने कहा, ला मैं तेरी चोटी बना दूं। वो जोर से मेरे सर में कंघी चलाने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा भी, फुप्पो आराम से कंघी करें। बाद में उन्होंने मेरे बाल कंघी से निकालकर उनका गोला सा बनाया। ले, तेरी चोटी बन गई, अब मैं चलती हूँ, और बाहर निकल गई। कुछ दिन बाद मैं सुबह सोकर उठी। तकलीफ से मेरे हलक से एक चीख निकली। मेरे बाल किसी ने चारपाई से बांध दिए थे। मेरी माँ और बहनों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से वो बाल छूट जाएं। थक हार कर मेरे बाल कैंची से काटने पड़े। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मेरे सर में दर्द की टीसें उठ रही थीं। अम्मा अलग परेशान थीं कि ये किसने किया है। वो बात आई गई हो गई। हर वक्त मेरे पूरे बदन में नकाहत छाई रहती। कोई काम करने को दिल ना चाहता। जोड़ों और घुटनों में दर्द रहना शुरू हो गया और मेरे बाल गुच्छों की सूरत उतरने लगे। मैं जब भी बालों को हाथ लगाती, बाल मेरे झड़कर मेरी मुट्ठी में आ जाते। मेरे चेहरे पर छाइयाँ पड़ने लगीं। मेरे गाल पिचकना शुरू हो गए। अम्मा और अब्बा बहुत परेशान हो गए। मैं खुद बहुत डर गई कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरी सेहत दिन ब दिन डाउन हो रही थी। बहुत डॉक्टरों को भी चेक कराया, पर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था। बस मेडिसिन दे देते कि ये खाओ। मेरा रंग काला हो गया था। एक दिन मेरी होने वाली सास अचानक हमारे घर आ गईं और मुझे इस हालत में देखकर शशतर रह गईं। इस दिन मुझे इनके रवैये में अपनायत महसूस नहीं हुई जो पहले होती थी। कुछ देर बैठकर खामोशी से चली गईं और इसके अगले ही दिन मेरी प्रिंसिपल के हाथ हमारी अंगूठी और सामान वापस भेज दिया। प्रिंसिपल कहने लगी, इन लोगों ने मंगनी तोड़ दी है कि वो किसी बीमार लड़की को अपने घर की नौ नहीं बनाना चाहते, और चली गईं। मेरी माँ ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। अब्बा अलग परेशान रहने लगे। मैं चारपाई से लग गई। मेरा सर पूरा गंजा हो चुका था। एक दिन हमारी दूर की खाला हमसे मिलने आई। मेरी हालत देखकर बहुत हैरान हुई। उन्होंने मेरी अम्मा से कहा कि किसी पीर फकीर को दिखाया है लड़की को। मुझे तो तावीज़ गंडे का चक्कर लगता है। अम्मा कहने लगी, हमसे कैसे किसी की दुश्मनी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हम पर कोई तावीज़ गंडे कराएगा। मेरी अम्मा की बातें सुनकर खाला कहने लगी, तुम बहुत भोली हो। आजकल लोग अपने ही दुश्मन होते हैं। मैं एक बंदे को जानती हूँ जो ये काम करता है। बहुत पहुँचा हुआ बंदा है। जो भी होगा खुलकर सामने आ जाएगा। मेरी अम्मा रजामंद हो गईं और इनके पास मुझे ले गईं। उन्होंने हमें बताया कि आपकी लड़की पर किसी ने बहुत सख्त जादू टोना कराया है। इसका तोड़ बहुत मुश्किल है। अभी तो आपके साथ कुछ नहीं हुआ। अच्छा किया कि आप मेरे पास आ गईं। इसके लिए मुझे चिल्ले करने पड़ेंगे। आप 30,000 मुझे दे दें ताकि मैं लड़की की नाम की नज़र न्याज कर सकूं। मेरी अम्मा ने कहा, हम इतने पैसे कहाँ से लाएं? जो था वो सब इसके इलाज पर लग गया। हमारी हालत देखकर उन्होंने 5,000 कम कर दिए। घर वापसी पर मेरी तबीयत और बिगड़ गई। रात को ऐसे लगता जैसे मुझे कोई डंडों से मार रहा है। मुझे दौरे पड़ने लगे। हर वक्त चीखती चिल्लाती रहती। अब तो मेरे घर वाले भी मुझसे तंग आ गए थे। मुझे कमरे में बंद कर देते वो। मुझे फिर इस आदमी के पास ले गए। इस दफ़ा इसने मुझे एक हसार में बिठाया और मुझ पर दम दरूद पढ़कर फूंकने लगा। मुझे एक तावीज़ दिया गले में पहनने के लिए और कुछ कील दिए कि ये घर के चारों कोनों में ठोक दें। घर आकर वो कील मेरे अब्बा ने घर के चारों कोनों में ठोक दिए। अब मुझे घर में एक काला साया नजर आने लगा। मैं जिधर जाती वो काला साया मेरे साथ साथ रहता। मुझे खौफ आने लगा। मैं सबको कहती कि वो सामने कोई खड़ा है, पर वो मेरे सिवा किसी को नजर नहीं आता था। रात को मैं डर के मारे सो ना पाती। वो साया हर वक्त मेरी चारपाई के पास खड़ा नजर आता। रिश्तेदार आते और अफसोस करके चले जाते। फिर एक दिन मेरी वही फुप्पो आई और मुझे इनकी आंखों में अपने लिए तमस्खर नजर आया, जैसे वो मुझे इस हालत में देखकर बहुत खुश हुई हों। उन्होंने मेरे अब्बा से कहा, क्यों अशरफ मियाँ, तोड़ दी ना अगलों ने मंगनी। गैर गैर होते हैं और अपने अपने। मुझे आज भी तुम्हारी इस हालत में लड़की कबूल है। मेरे वालिद ने तो इनके हाथ चूम लिए। इनको यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या सुन रहे हैं। और यूं मेरा निकाह मेरे फुप्पो ज़ात से हो गया। शादी के बाद अब मुझे डर और खौफ महसूस नहीं होता था।
آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہونے لگا، میرے بال بھی نکلنے لگے اور میری صحت بھی بہتر ہونے لگی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور دوبارہ سے ایک اسکول میں پڑھاتی ہوں اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہوں اور پورے گھر کا بوجھ میرے سر پر ہے۔ میرا شوہر سارا دن گھر سے باہر مٹر گشت کرتا رہتا ہے۔ میں نے کئی بار کمیٹیاں ڈال کر اسے کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کروایا، پر وہ ازلی عیاش ہے، پیسے جوئے میں ہار جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کام نہیں چلا یا نقصان ہو گیا۔ ہر مہینے میری پھپھو مجھ سے تنخواہ کے پیسے لے لیتی ہیں، سارے گھر کے کام بھی کرتی ہوں اور ماں بیٹے کی ڈانٹ پھٹکار بھی سنتی ہوں۔ کبھی کبھی تو وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے۔ میں نے کئی بار اپنے ماں باپ کو بتایا کہ ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، بات بات پر مجھے ذلیل کرتے ہیں، پر میرے ماں باپ ان کو سمجھانے کی بجائے مجھے ہی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ تو ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے مجھ بیمار اور پاگل کا رشتہ لیا اور میں خاموشی سے پھر اس جہنم میں آ جاتی ہوں۔ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد آپ سے ہمدردیاں سمیٹنا ہرگز نہیں تھا، میں تو اپنے دل کا غبار نکالنا چاہتی تھی جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، اور شاید کسی دن میری اس اذیت سے جان چھوٹ جائے۔ خدا را اپنی بیٹیوں کا درد سمجھیں، اگر وہ اپنے مسائل آپ کو بتاتی ہیں تو ان کا کوئی حل نکالیں، یوں ان کو بے اثر نہ چھوڑیں۔ اور میں نے اپنے دکھی خیالات خود اس لیے نہیں لکھے کہ میں لوگوں کے رویے اور سوالات برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ہی میں لوگوں سے اجازت چاہوں گی کہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، آخر بس میں اتنا کہوں گی، میرے لیے دعا کریں کہ مجھ سے سب جلدی جان چھوٹ جائے۔